اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 59 سے لے کر اور یہ اخیر تک سورہ انفال کا یہ پورا مضمون ہے، اور یہیں پر یہ سورہ ختم ہو جائے گی آگے چل کر آیت نمبر 75 پر۔ گزشتہ جو مضمون چل رہا تھا اس کا تعلق واقع بدر سے تھا۔ جنگ بدر جو پیش آئی اور اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے، اس سے پہلے کے جو دروس ہیں اس کے اندر جنگ بدر کی تفصیل گزر چکی ہے، لیکن خاص بات یہ تھی کہ جنگ بدر ایک دم سے اچانک پیش آئی تھی۔ اس کے لیے پہلے سے مسلمانوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، کوئی تیار نہیں تھے۔ یہ جنگ ایک دم سے مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی آپ پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مدد سے، فرشتوں کو اتار کے، مومنین کی تائید کر کے اللہ نے فتح عطا فرمائی، جن میں 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ مکے میں چلے گئے واپس، کفار کا لشکر جو واپس بھاگا اور مکے میں گیا، تو وہاں سے یہ خبریں ملنی شروع ہوئی کہ یہ لوگ ایک اور جنگ کی تیاری میں ہیں، جو جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، کہ ہم جو جنگ بدر میں ہم کو شکست ملی ہے تو اب ہم ایسے ہی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو ابھی تک مسلمانوں کو صرف یہی حکم تھا کہ آپ صبر کریں اور دعوت کا کام کریں، لیکن اب اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم دیا کہ مسلمانوں، جب تمہارے سامنے جنگ ہو رہی ہو اور جنگ تم پر مسلط کی جائے تو پھر جنگ کی تیاری بھی کرو۔ بغیر جنگ کی تیاری کیے ہوئے اب یہ مناسب نہیں رہے گا، لہٰذا تم اس پوزیشن میں رہو کہ اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو تم آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرو، اور اس طرح سے تم اپنی تیاریاں اس طور پر مضبوط کرو کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر ایک دھاگ بیٹھ جائے، ایک روب بیٹھ جائے، اور وہ ان کے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ آگے بڑھ کر حملہ کرے۔ یہ اس کا حکم دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بدر کے قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، سب ہمارے بھائی بندھی لوگ ہیں، ہمارے جان پہچان کے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس وقت معاشی اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، تو ان سے جو فدیہ لیں گے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی حالت میں ایک بہتری آ جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جتنے آئے ہیں سب بڑے سرکش اور بڑے بدماش لوگ ہیں، اور ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کو ایذا دیتے رہے ہیں۔ آج یہ گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، لہذا ان سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کو چھوڑا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی رائے پسند آئی، اور بھی دیگر مسلمانوں کی بھی یہی رائے تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی کہ فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے ان کو۔ خیر، فیصلہ تو کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فدیہ لیا جائے گا اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حضرت ابو بکر یہ باقاعدہ رو رہے ہیں۔ تو جب پوچھا کہ
اے اللہ کے رسول آپ کیا بات ہوگی، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو ہم لوگوں نے فدیہ لیا کہ مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے، پیسہ لے لیں تھوڑا سا، اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب تھا. یہ درخت جیسے ہم سے تم سے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب تھا کہ اللہ کا عذاب ہم کو آ کر پکڑ لے. اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ یہ پیسے لیے جائیں، اور اللہ نے آیتیں اتاری ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ان کو اس طور پر مضبوط رہنا ہے کہ دشمن مسلمانوں کی کمر نہ توڑ سکے، اور مسلمان آگے بڑھ کر اپنے مشرکین اور کفار جو ہمارے دشمن ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، ان کی کمر توڑ دی جائے. چنانچہ ابھی آپ آیات دیکھیں گے، ذکر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ تیاری کرو ان لوگوں کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ممبر پر کہا ہے، اور ایک نہیں 3 مرتبہ کہا. آپ نے کہا کہ تیر اندازی کرنا یہ ہے تیاری. اور اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے محدثین پر، انہوں نے اس کے اندر بڑا اچھا سا نکتہ نکالا. انہوں نے کہا جو تیر چلایا جاتا ہے تو تیر اپنی پوری قوت کے ساتھ چلتا ہے اور سامنے والے کے سینے کو جا کر چھید دیتا ہے. لہٰذا اسی تیر کی بڑھی ہوئی شکلیں ہیں. موجودہ زمانے کے جو بھی وسائل ہیں، آلات حرب ہیں، جنگ کے جو ویپنس ہیں، یہ سب کے سب یہ اسی ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی شکلیں ہیں جو موجودہ ہیں. اس زمانے میں جنگ کا وہ طریقہ تھا، تیر تھا، تلواریں ہیں، نیزہ ہے، برچھی ہیں، یہ سب چیزیں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایات کی. لیکن اسی کی بڑھی ہوئی شکل، اسی کے موڈیفائڈ جو شکلیں ہیں ہمارے سامنے، وہ موجودہ زمانے کے ہتھیار ہیں. لہذا مسلمان اس کے سلسلے میں بھی، جو مسلمان حکومتیں ہیں خاص طور سے، وہ اس کے سلسلے میں بھی تیاری رکھیں، اور ان جنگوں کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں. مادیت کی طرف بھاگنا، دولت کی طرف بھاگنا، تعیش کی طرف بھاگنا، یہ حکم نہیں ہے اسلامی جو گورنمنٹ ہیں اور حکومتوں کا، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ نہیں، ان تعیشات کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرو. مومن کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی دعوت کو پھیلانا. اور مومن اتنا ہلکا نہ بن جائے کہ جس کا جی چاہے وہ آ کر تماشا مارتا ہوا چلا جائے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے رکھے. چنانچہ یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں. پہلے ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ پس منظر وہی ہے جنگ بدر کا. جنگ بدر کا ختم ہونا، اور اس میں بعض اس موقع پر جب کہ جنگ بدر بالکل سامنے ہے اس وقت کے. فرمایا کہ یہ جو کفار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ یہ اب آگے نکل گئے ہیں، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور اب ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، اب ہم جائیں گے اور پوری تیاری کر کے آئیں گے اور مسلمانوں کو توڑ کر رکھ دیں گے. تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اے مسلمانوں تم سے جو بھی ہو سکتا ہے طاقت کے لحاظ سے، گھوڑوں کے باندھنے کے لحاظ سے، تم اپنے دشمن کے خلاف تیاری کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنی اس انتہائی تیاری کے ذریعے تم اتنا ریڈی ہو جاؤ اور اتنا تیار ہو جاؤ کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو، اور جو تمہارا بھی دشمن ہے اس کو، تم اس کے دل کے اندر ڈر پیدا کرو، ایک خوف پیدا کرو کہ وہ پلٹ کر تمہارے اوپر حملہ نہ کر سکے. تمہاری تیاری اس قدر مضبوط ہو کہ تمہارے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ خود سوچے. اور فرمایا کچھ اور بھی دشمن ہیں جو تمہارے سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے ہو، اللہ ان کو جانتا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ مسلمانوں کی صف کے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں، جو حقیقت میں دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان بددلی پھیلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی صف میں مسلمان بن کر مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں اللہ سے اور اس سے رسول سے. اس کا سورہ احزاب کے اندر بہت اچھی طرح سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ان منافقین کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر رہ کر تمہارے لوگوں کو جو جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں
ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور ان کو دنیا کی رغبت دلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم جہاد نہ کرو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہلم الینا، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، یہیں پر رہو، کیا کرو گے جنگ کر کے؟ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے ہو، اور اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو طاقت ہے، جو قوت کہا گیا نا، من قوہ، مقابلہ کرو، قوہ، تو فرمایا کہ جو قوت ہے یہ رمی، وہ ہے تیر اندازی، تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، اور فرمایا گھوڑوں کی پیشانی سے خیر قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ گھوڑوں کی پیشانی کا مطلب کیا ہے کہ گھوڑے اس وقت میدان جنگ میں زیادہ تر استعمال ہوتے تھے، تو فرمایا کہ یہ جو گھوڑے ہیں میدان جنگ کے لیے جو تم تیار کر رہے ہو۔ اب دیکھیے، بات جو کہی جاتی ہے تو کم بات کہی جائے اور آپ زیادہ سمجھیں، یہ اصل ہے۔ ذہانت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بات کہی جائے اس کو آپ بڑی دور تک سمجھیں اور بڑی دور تک لے جائیں۔ فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے جو جہاد کے لیے ہے، یہ اللہ کے راستے میں ایک مجاہد اس گھوڑے کو جو تیار کر رہا ہے، اس گھوڑے کی وہ مالش کرتا ہے، اس گھوڑے کو وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی خدمت کرنے پر، اس کو کھلانے پلانے پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک عمل پر، ایک ایک عمل پر۔ یہاں تک کہ اگر یہ گھوڑا یہاں سے بھاگ جاتا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور گھوڑا باہر چلا گیا، اب گھوڑا لید کر رہا ہے، یا کہیں کسی تالاب سے پانی پی رہا ہے، یا کہیں پر جنگل میں لگی ہوئی گھاس ہے وہ گھاس کھا رہا ہے، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ گھوڑا کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے لید کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کے پانی پینے پر بھی، اس کی گھاس کھانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ جو خود سے کر رہا ہے، اس لیے کہ گھوڑا آپ کا ہے وہ، اور وہ گھوڑا جہاد کے لیے ہے، تو اس کو تیار کرنے پر، کیونکہ وہ آپ کا ہے، آپ نے ابھی کچھ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، جب آپ اس کی خدمت کریں گے اور اس کو کھلائیں گے اور اس کی مالش کریں گے اور اس کو سہلائیں گے اور اس کے اوپر زین کسیں گے اور اس پر بیٹھیں گے اور گھوڑے کو دوڑائیں گے اور اس کے لیے، اس کو جنگ کے لیے تیار کریں گے، تو کس قدر ثواب ہوگا۔ جب آپ کو صرف اتنے پر ثواب مل رہا ہے کہ آپ گھوڑا لے کر آ گئے جہاد کے لیے، بس اتنے پر آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا، تو اب معلوم یہ ہوا کہ میدان جہاد کے لیے آپ جس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے، جو بھی تیاری کریں گے، اس کا ثواب بہت بڑھ کر ہے۔ اور ایک لفظ میں بات کہہ دی گئی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم جو بھی خرچہ کرو گے، من شیئن، یہ جو اہل عربی داں ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ جو نکرہ ہے اور پھر نکرے کے اوپر بھی من داخل ہو جائے تو اور تنکیر کر دیتا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر تم خدمت کرو گے، کچھ بھی خرچ کرو گے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم خرچہ کرو گے، تو یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جو بھی خرچہ کرو گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اب یہ اسلام کا جو فلسفہ ہے، اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر جنگ کریں۔ جنگیں جب مسلط ہوتی ہیں اس وقت مقابلہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بالکل تیار کھڑے ہو، تمہارے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور سامنے والا تم سے صلح کرنا چاہتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، جنگ نہ ہو، تو یاد رکھو کہ جنگیں کوئی اچھی بات نہیں ہے، جنگیں بہتر نہیں ہیں، جنگیں خیر نہیں لاتی ہیں۔ جب جنگ مسلط ہوتی ہے اس وقت بزدلی دکھانا وہ شر ہے۔ لہذا مسلمان نہ تو اس طور پر ہیں کہ وہ ہمیشہ اتنے آکرمک موڈ میں رہتے ہیں کہ آگے بڑھیں اور سب کو قتل کرتے رہیں، یہ بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ چپ چاپ بیٹھ جائے اور جس کا جی چاہے آ کے تماچے مارتا ہوا چلا جائے، ایسا بھی نہیں۔ اسلام انتہائی امن و امان کا مذہب ہے، بہت سکون اور اطمینان کا مذہب ہے۔ ہم اپنی بات پیش کرتے ہیں، آپ کو ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا ہے نہ مانیے، اللہ اللہ فیصلہ۔ لیکن اگر آپ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیں، ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کرنا چاہیں، انہیں قید کرنا چاہیں، ان کی زبان کو بند کرنا چاہیں، ان کی معیشت کو توڑ دینا چاہیں، تو پھر مسلمان پھر خاموش نہیں رہتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ آگے بڑھو اور مقابلہ کرو، اور نہ صرف یہ کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرو، بلکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر تم کھڑے ہوئے ہو اور تمہارے سامنے اگر 200 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو پیٹھ پھیر کر مت دکھانا، پیٹھ پہ مت پھیرنا، کرو مقابلہ تم۔
یہاں تک کہ کہا کہ اگر 1000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں چلو اٹھو تم مقابلہ کرو، ایک کے مقابلے میں اگر 100 لوگ آ جائے مقابلہ کرو۔ ابھی اس کی تھوڑی سی ہم تفصیلات بیان کریں گے، یہ ابھی اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تم کو ڈرنا نہیں، پیٹھ مت دکھاؤ، کرو مقابلہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہوگی، کیونکہ تم خود تھوڑی جنگ چاہتے تھے تو تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی، اب بھاگو مت۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس طور پہ تیار کرو کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ فرمایا اگر کوئی تم سے صلح کرنا چاہتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کو نہیں ستائیں گے، ہمارا آپ سے کوئی، آپ اپنے آپ میں رہیے، ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی تعرض نہیں ہے، صلح کی اگر شرطیں ہیں تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم صلح کر لو۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی تم سے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر آتے ہیں تمہارے سامنے صلح کرنے کے لیے فَجْنَحْ لَهَا تو ٹھیک ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ تمہیں دھوکہ بھی دینا چاہتے ہیں، تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صلح کیا کرنا چاہتے ہیں بلکہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی ہے جس نے تمہاری اور مومنین کی اپنی تائید کے ذریعے مدد کی ہے۔ جنگ بدر میں تم جیت نہیں سکتے تھے، تمہاری تعداد انتہائی کم تھی، تمہاری تیاری تو کچھ تھی ہی نہیں، اور کفار انتہائی قوت والا تھا، لیکن وہ ہم نے مدد کی ہے، اور جنگیں ہمیشہ مسلمانوں کی اللہ کی مدد ہی سے جیتی جاتی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ایک احسان جتلایا ہے، بہت بات بتایا ہے، اور یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ مومنین جو ہیں، ہمارے جو مسلمان ہیں، ان کے درمیان اتحاد کا ہونا یہ مسلمانوں کو قوت دیتا ہے، اور اختلاف کا ہونا وہ اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ہمارے نام پر، اللہ کے نام پر تم سب کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ یہ محبت اللہ نے پیدا کی۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو محبت ہے ایمان کی وجہ سے، ایمان کی بنیاد پر، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اللہ کی دین ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بددل نہیں ہونا چاہیے، اس کا بغض نہیں رکھنا چاہیے، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی ترقیوں پر جلنا نہیں چاہیے، حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس مومن کے لیے، دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ غائبانے میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو زندہ ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو چلے گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی جانب سے ہمارے دل کے اندر کوئی بغض، عداوت، کینہ، کپٹ کچھ بھی ہمارے دل کے اندر نہ ہو، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر جل رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہے ہیں، ہم جیلس ہو رہے ہیں بار بار، اور ہم اس کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں، یا ہم اس کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں، تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ایسا شخص اللہ کے قریب نہیں ہے، ایسا شخص اللہ کو خوش کرنے والا کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسا شخص وہ کام کر رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو صفیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں، وہ بکھر جائیں، ان کے اندر اختلاف ہو جائے، یا آپس میں لڑتے رہے، یا آپس میں جھگڑتے رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور آخرت کو بھول جائے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ شیطان کا آلہ کار تو نہیں بن رہے۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی اگر لڑائی ہو گئی آپ کی کسی سے، تو اب معلوم ہوا شیطان کیا چاہتا ہے کہ دونوں لوگ خوب ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، تاکہ یہ لڑائی اور آگے بڑھے، اور نہ صرف یہ دو لوگوں میں رہے بلکہ پورے قبیلے کی جنگ بن جائے، پورے خاندان والوں کی جنگ بن جائے، اور اس میں نقصان ہو، مار پیٹ ہو، قتل ہو جائیں۔ اس میں شیطان یہی چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنے آپ کو پہلے ہی مرحلے میں آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اگر گالیاں نکل رہی ہیں، گندی باتیں نکل رہی ہیں، الزامات نکل رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور آپ شیطان کا ہتھیار بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیے، وضو کیجئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، وہاں سے ٹل جائیے، ہٹ جائیے، وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، اس سے دور کر لیجئے، کیونکہ ہم ایمان لانے والے ہیں، اور ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے جیتے ہیں تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، ہم دنیا کے اندر اس لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تاکہ ہم یہاں پر رہ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اور ہم ہمارا ٹھکانہ، حقیقی ٹھکانہ
اور ہمارا گھر اور ہمارا اصلی گھر وہ جنت ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا کسی کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، اور ہمارے لیے تو بالکل نہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم پوری روئے زمین پر جو کچھ ہے سب خرچہ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ جو دل کی تبدیلی ہوئی ہے یہ ایمان کی وجہ سے ہوئی ہے، لہذا اس ایمان کی قدر کرو۔ جس ایمان کے آنے سے دل تبدیل ہو گئے ہیں اور پوری دنیا تبدیل ہو گئی، اس وقت کے حالات تبدیل ہو گئے، سماج تبدیل ہو گئے، اخلاقی قدریں تبدیل ہو گئیں، ذرا سا سوچو کہ اس ایمان کی تم نے کتنی قدر کی ہے۔ وہ ایمان تو تمہارے پاس بھی ہے، تم بھی تو دعوے دار ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے، تم بھی تو نمازوں کو پڑھتے ہو، تم بھی تو اذان کو دیتے ہو، اذان کا جواب دیتے ہو۔ تو ذرا سوچو کہ یہ جو ایمان ہے جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، اس نے تمہاری اپنی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو بالکل ایک الگ قوم بنایا، ایک ایسی قوم کہ جس کو لوگ حیرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس زمین کے باشندے ہیں ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی آسمان سے اتاری ہوئی مخلوق ہے۔ یہ ان کے اندر جو حیا ہے، جو شرم ہے، اور ان کے اندر جو ایمانداری ہے، اور ان کے اندر جو امانت داری ہے، ان کے اندر جو سچائی ہے، جھوٹ سے فریب سے دوری ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہنے والے انسان ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے یہ آسمان سے اتارے ہوئے کوئی فرشتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جس نے ان کو ممتاز کر دیا، اور نہ صرف ممتاز کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی حکومتیں عطا فرما دی، بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں کے اندر آ گئے، خزانے ان کے قدموں کے اندر آ گئے، اس ایمان کی بدولت۔ یہی ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے، مگر یہ ایمان ہمارے دلوں کو تو متحرک نہیں کرتا، ہماری آنکھوں سے تو آنسو نہیں گرتے، ہماری زندگی میں تو تبدیلی نہیں ہوتی، ہماری زندگی تو کفر اور شرک کے وہی ڈھرے کے اوپر چلتی چلی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں اس کو۔ یہاں کثرت سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، خیانت بھی کی جا رہی ہے، فراڈ بھی کیا جا رہا ہے، دوسروں کے ساتھ میں غلط سلوک بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان کہاں گیا جو لوگوں کو تبدیل کر دیتا ہے، جس ایمان کے اللہ نے قدر کی ہے، اللہ نے فرشتے اتار دیے اس ایمان کی وجہ سے۔ اور یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو اس ایمان کی ہی قدر نہیں، اس ایمان کے وجود کی قدر نہیں۔ ایمان ختم ہو جاتا ہے کفر کرنے سے، ایمان ختم ہو جاتا ہے شرک کرنے سے۔ ہمیں اس بات کی بھی قدر نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو سنبھال لے جائیں، اس کو بڑھانا تو بعد کی بات ہے، اس ایمان کو مزین کرنا، چمکانا، بڑھانا یہ تو بات کی بات ہے۔ جو ایمان جتنی شکل میں ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس کو سنبھال لے جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اگر کفر کریں گے تو یہ ایمان تو چلا جائے گا، شرک کریں گے تو یہ ایمان چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، عقیدہ فاسدہ ہوا تو یہ ایمان بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا، رہ ہی نہیں جائے گا ایمان۔ تو ہم اس ایمان کی حفاظت بھی کرنے والے نہیں، اس ایمان کو بچانے والے بھی نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، ایسے لوگ، مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں اور تسبیح پڑھنے والے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو گیا تو پہنچتے کہتے اللہ میاں کو یہی ملا تھا، اسی کو لے گئے، ارے وہ بوڑھا پڑا ہوا تو اس کو لے جاتے، فلاں کو لے جاتے، ارے ہم ہی کو لے لیتے، یہ اتنا اچھا جوان تھا، گھر کا سہارا تھا اور فلاں تھا، اس کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ کفر ہے کہنا، یہ کفر ہے، کیا بک رہے ہیں آپ؟ یہ الفاظ ادا کرنا یہ کفر ہے، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ایمان کا بچا لینا بہت بڑی چیز ہے، اور اگر یہ ایمان کو بچا لیتے ہیں، توحید آ گئی ہے، شرک و کفر سے دوری ہے، تو پھر اس ایمان کو مزین کرنا اعمال صالحہ سے یہ ضروری ہے، اور اس ایمان کو بڑھانا، اور یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا، مزید نوافل کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھاتا ہوا چلا جائے گا۔ وَزَادَهُمْ ایمانا، اللہ ان کے ایمان کو بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے، بے انتہا بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے اپنے اس ایمان کی ہم قدر کریں۔ اس ایمان کی اللہ نے ایسی قدر کی کہ فرشتے اتار دیے، تو ہم اپنے اس ایمان کی کیسی قدر کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہارے لیے اور جن مومنین نے بھی تمہاری اتباع کی ہے، جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان سب کے لیے اللہ کافی ہے۔
یہ اتنا بڑا میرے بھائیوں جملہ ہے، اتنا عظیم جملہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے ایمان پر سلامت رہو، ہماری اتاری ہوئی شریعت کی تم پابندی کرو، تمہاری ہر طرح سے فکر کرنے والے ہم ہیں، تمہارا ہر طرح سے ساتھ دینے والے ہم ہیں، تمہاری ہر طرح تائید کرنے والے ہم ہیں، تم اکیلے تنہا نہیں ہو، ہم ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے، تم اپنے آپ کو درست کرو اور صحیح کرو۔ اللہ فرما رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کے اندر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا سکھائی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے مومنین کا تذکرہ کیا جب صحابہ کرام کا، کہ ان پر جب مصیبت آئی تو کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جو الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ چند لفظ نہیں ہیں، یہ دل کے اندر اتری ہوئی حقیقت ہے، اور یہی حقیقت وہ ہے جو اللہ کی تائید اور نصرت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، اب اسے کیا چاہیے؟ اللہ سے مانگے، لیکن وہ بار بار ارے کیا مانگے، ملے گا ہے نہیں، کچھ ہوگا نہیں، اللہ میرے ساتھ کچھ خیر نہیں کرے گا، کچھ ہوگا نہیں، کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے سو واقعی کچھ نہیں دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، ہم نہیں دے رہے، یہی کہہ رہے ہو بار بار اللہ نہیں دے گا، ارے میری کہاں دعا سنے گا، اللہ مجھے کہاں قبول کرے گا، میری دعائیں کہاں قبول ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر دیتا بھی نہیں۔ جب دل کے اندر دعا آپ کریں اور یقین کے ساتھ کریں کہ نہیں میرا اللہ دے گا، یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا، یہ اللہ کا در ہے، اگر یہ بند ہو جائے گا تو پھر کہاں کوئی جائے گا۔ دل میں یہ یقین ہے کہ نہیں اللہ رب العزت مجھے عطا کرے گا، وہ سب کو دیتا ہے، وہ سب کو، حیوانات تک کو دیتا ہے، وہ کفار اور مشرکین کو دیتا ہے، تو ہم تو بہرحال بندے ہیں اللہ کے، ہم تو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دے گا، بے شک اللہ رب العزت دے گا ہمیں۔ اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے، کبھی بھی اللہ کے بارے میں برا نہ سوچیے، اور شیطان ہمیشہ کان میں پھونکے گا کہ تم اللہ کے خلاف برا بھلا سوچو۔ جب تم دعا مانگنے کے لیے بیٹھو گے تو شیطان تمہارے کان میں پھونکے گا کہ ارے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، چلو چھوڑو ہٹاؤ، آؤ چلو باہر نکلو، کچھ کام کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ دعا نہیں، فوراً تمہیں ہٹائے گا اس دعا سے۔ اس شیطان کی اس چال کو سمجھیے، دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کی جڑ ہے، لہذا یاد رکھیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تمہارے لیے اور جنہوں نے بھی تمہاری اتباع کی ہے مومنین، ہم سب کے لیے کافی ہیں، اللہ کافی ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جنگ پر آمادہ کرو، اگر تم میں سے 10 ہوں گے سب جمے ہوئے وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ اس کے اندر حقیقت میں امر ہے، جہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا، اب جب جنگ تمہارے سامنے آ ہی گئی ہے تو پھر پیٹھ مت پھیرو۔ اور حقیقت میں یہ کہنا یہ ایک امر کے طور پر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پر 20 لوگ کھڑے ہوں گے اور یہاں پر 10 لوگ کھڑے ہوں گے، تو حقیقت میں یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر 20 لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہاں پر 10 لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ حقیقت میں امر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی مومنین کو قتال پر آمادہ کرو، اگر ان میں سے 10 ہیں صبر کرنے والے اپنی جگہ پر جمے ہوئے تو 200 پر غالب آئیں، یعنی اگر 200 کا ٹولہ سامنے ہے، 200 دشمن تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور تم ہو یہاں پر ایک اکیلے سامنے ہو، 10 ہو اگر تم، تب بھی تم گھبراؤ نہیں، 1 پر 10 آ رہے ہیں، 1 پر 10 ہوں گے، لیکن تب بھی تم گھبراؤ نہیں اور پیٹھ مت پھیرو اور تم مقابلہ کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم میں سے 100 ہیں وہ 1000 پر غالب آئیں گے، ان کفار کے گروہ میں، کفار کا گروہ 1000 کا ہے اور مسلمان صرف 100 ہیں، تو یہ مسلمان وہاں پر ڈٹے رہیں، اپنی پیٹھ نہ دکھائیں، ان سے مقابلہ کریں، یہی مسلمان ہی غالب ہوں گے۔ اور یہ جو قوم ہے لا یفقہون بانہم قوم لا یفقہون، یہ جو کفار کی قوم ہے یہ سمجھتی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس مدد کہاں سے آ رہی ہے،
وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں صرف تعداد کو گنتے ہیں، وہ ہتھیار کو دیکھتے ہیں، وہ تیاری کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کی جانب سے ہو رہی ہے اور اللہ کے فرشتے اتر کر آ رہے ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے اور وہ مدد کر رہے ہیں۔ پھر جب یہ حکم تھوڑا سا بار گزرا کہ کیسے مقابلہ ہوگا 100 اور اس کے مقابلے میں 1000، تو صحابہ کرام کی یہ ایک آزمائش تھی کہ جب یہ حکم دیا گیا تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ یقین کریں جتنے صحابہ تھے سب کے سب انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے، ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے دل کے اندر خیال گزر رہا تھا کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کا ذہن، آدمی کا دل وہ قابو میں نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں میں کروں گا وہی جو اللہ نے کہا ہے، جو اس کے رسول نے کہا ہے، میرا دل چاہے نہ چاہے، میرا ذہن آمادہ ہو نہ آمادہ ہو، لیکن میں کروں گا وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے اس حکم میں تھوڑی تخفیف کر دی۔ پہلے کہا تھا تم ڈٹے رہنا، 1000 کے مقابلے پر بھی تم کو ڈٹے رہنا ہے، اب اللہ نے کہا کہ اللہ نے تھوڑی تخفیف کر دی۔ اب دیکھو تخفیف تو کر دی ہے، حکم تو کم کر دیا ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ اللہ نہیں جانے گا، جس نے تم کو بنایا ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم کتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، کتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کمزوری ہے۔ دیکھو فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر 100 لوگ ہیں اور ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو یہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی ایک ڈبل۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر 1000 ہیں تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب کیا حکم ہے؟ اب کم سے کم تم کو اپنا سے دوگنے کا مقابلہ کرنا ہے، 1 کے مقابلے 2۔ 1 کا مقابلہ پہلے 10 تھا کہ اگر 10 لوگ تم کو گھیر لیں تو تم آگے بڑھو اور 10 کا مقابلہ کرو اور پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر 1 کے مقابلے میں تمہارے سامنے 10 آ جاتے ہیں تو تم ہٹ سکتے ہو، دور جا کر بیٹھ سکتے ہو، اپنی اسٹریٹجی بدل سکتے ہو، لیکن اگر 1 کے مقابلے پر اگر ڈبل ہیں، 2 مشرک ہیں، 2 کافر ہیں، تم اکیلے ہو، تو پھر تم کو مقابلہ کرنا ہوگا، پھر راہ فرار کی گنجائش نہیں، 2 کے ساتھ میں تم نہیں بھاگ سکتے۔ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے ایک معنی ڈٹ جانے کے ہیں اور جم جانے کے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ میں ہے جو دین پر جم جاتے ہیں اور دین پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اب وہ جو جنگ بدر کا ہم نے ابھی واقعہ بیان کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو کفار گرفتار ہو کر آئے تھے، تو یہ سب بڑے بڑے وہ لوگ تھے جو بہت سرکش لوگ تھے، تو اللہ رب العزت کا حکم یہی تھا کہ انہیں قتل کر دیا۔ حکم تو اللہ نے دیا نہیں، حکم تو اللہ نے، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا تب تو کرنا فرض ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو گرفتار کریں، قیدیوں کو پکڑنا شروع کر دیں جب تک کہ زمین کو خون سے لالازار نہ کر دیں۔ کہ تم جنگ کرنے کے لیے گئے ہو تو پھر جنگ کرو، پھر یہ مت سوچو کہ اگر ہم ان لوگوں کو زندہ گرفتار کر لیں تو ان سے اتنا پیسہ مل جائے گا، اور جب اتنا پیسہ مل جائے گا تو اس سے ہم یہ تلوار خرید لیں گے، یہ گھوڑے خرید لیں گے، یہ گھر بنا لیں گے، ان سب کے چکر میں نہ رہو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ تریدون عرض الدنیا، تم یہ دنیا کے ساز و سامان کو چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کی چیزوں کو طلبگار بنو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ لولا، یہ وہ الفاظ ہیں جو آگے آ رہے ہیں جس کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ ہو گیا ہوتا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے دولت لی ہے، جو پیسہ لیا ہے، اس پیسے لینے کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب عظیم آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اب صحابہ کرام تو بہت ایمان والے تھے، وہ ڈر گئے کہ کیا ہم لوگوں نے جو فدیہ کا پیسہ لے لیا ہے تو کیا اللہ نے حرام کر دیا ہے؟
تو بدر کا موقع وہ پہلا موقع ہے، بنی اسرائیل کی شریعت میں مال غنیمت کا لینا استعمال کرنا حرام تھا۔ مال غنیمت ہوتا وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہے وہ خمس اس کا نکالنے کے بعد، انفال کا تو ذکر ہو ہی چکا ہے شروعات کی آیتوں میں کہ کس کا کتنا حصہ دیا جائے گا، گھڑ سوار کو کتنا دیا جائے گا، پیدل والے کو کتنا دیا جائے گا۔ تو یہ جو حصے ہیں جنگ کے تو تم استعمال کر سکتے ہو۔ وہ جو کفار سے پیسے ملے، فدیے کے جو پیسے ملے، تو اللہ نے ڈانٹا، ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کہا کہ یہ جو پیسے تم کو ملے ہیں اس کو تم، یہ حرام نہیں ہے، ان کو تم استعمال کر سکتے ہو، اور آئندہ بھی مال غنیمت جو تم کو حاصل ہو اس میں سے حصہ نکالنے کا، خمس کا، اور حصہ نکالنے کے بعد جو مجاہدین میں وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو بھی تم نے مال غنیمت اٹھایا ہے وہ تم حلال طیب ہے، حلال طیب کے حیثیت سے اسے کھا سکتے ہو، بالکل کوئی مکروہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل تم اسے کھا سکتے ہو۔ بنی اسرائیل میں حرام تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو تمہارے قیدی ہو کر آئے ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم سے فدیہ نہ لیا جائے، ہم تو اب ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ایمان لے آئے ہو، ہم کو تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن جب سب فدیہ دے رہے ہیں تو آپ بھی فدیہ دیں گے، فدیہ آپ بھی دیں گے، اور جو تم نے فدیہ دیا ہے اور تم ایمان لے آئے ہو تو اب تمہارا فدیہ واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ دے گا۔ حضرت عباس بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ بعد میں جب حضرت عباس کے حصے میں مال غنیمت آیا ہے اور اتنا آیا ہے کہ وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، تو وہ ہنس پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر، اور صحابہ کرام بھی کہ اتنا ان کو ملا، حالانکہ انہوں نے پہلے فدیہ دیا تھا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یہ تو اللہ نے اپنا ایک وعدہ پورا کر دیا کہ اللہ تم کو خوب دے گا، اب دوسرا وعدہ کہ اللہ تم کو معاف بھی کر دے گا، کہا امید ہے کہ اللہ مجھے وہ دوسرا وعدہ بھی دے گا۔ تو فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں، ان سے یہ بات کہیے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اگر اللہ نے دیکھ لیا تمہارے دلوں کے اندر واقعی خیر ہے، تمہارا ایمان واقعی سچا ہے، تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب مسلمانوں کے خوف یہ بھی تھا کہ یہ لوگ جو اپنے گئے ہیں یہاں سے، اب یہ خیانت نہ کریں، وہ ایمان لے کر آئے ہیں، دھوکہ نہ دیں، یہاں ہمارے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور یہاں سے باہر چلے جائیں اور کہیں کہ اپنے ایمان سے پھر جائیں تو ہم کیا کر لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سب چھوٹی موٹی چیزوں پر ڈرا مت کرو، یہ کوئی چیز ہے ڈرنے کی؟ ارے جب کفار کا مقابلہ ہو گیا تم سے، وہ اپنا لشکر لے کر چلے آئے اور اس وقت تم ان کے مقابلے پر ڈٹ گئے، تب تمہیں ڈر نہیں لگا، تو ابھی اس بات کا کیا ڈر؟ ارے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہاں سے جائیں گے، پھر کافر ہو جائیں گے، پھر آئیں گے مقابلہ کرنے، پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔ لہذا ایک اندیشے کو بتلاؤ اپنے سامنے، اگر کوئی یہ آتے ہیں تمہارے سامنے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو مان لو کہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، خیانت کریں گے دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ میں خیانت کی ہے، اور پھر اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا، اور اللہ بڑا علیم ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اب یہاں سے مومنین کی کیٹیگری دیکھیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی انصار، جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا، ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں حقیقت میں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے رشتہ دار، اور اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ ان کے وارث بھی ہوں گے ایک دوسرے کے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک مواخات کا سلسلہ قائم کرا دیا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان میں۔ تو یہ مہاجرین جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس کے بعد ان انصار کا مرتبہ بہت اونچا ہے، جن لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا اور ہر طریقے سے ان کی مدد کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ دو وہ ایسی کیٹیگری ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی پیاری اور انتہائی محبوب ہیں۔
مہاجرین کا مرتبہ اور پھر انصار کا مرتبہ۔ اب ایک تیسرا گروہ اور بھی ہے، فرمایا والذین آمنوا، کچھ وہ لوگ ہیں جو مکے میں رہ رہے ہیں یا آس پاس کے علاقوں میں، جو ایمان تو لائے ہیں، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی انہوں نے۔ ان کے دل کے اندر تھوڑا ڈر بیٹھا رہا کہ گھر چھوڑ کر کہاں چلے جائیں گے، یہاں سب قبیلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے، ایک ڈر بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم من ولایتہم من شیء، پھر ان کا تم سے وہ تعلق نہیں ہوگا، یہ ایمان ان کا کمزور ہے، اب تمہارے ساتھ میں ان کا جو تعلق ہے، جو تمہارا مرتبہ اور جو تمہارا مقام ہے، ایمان تم بھی لائے ہو، ایمان وہ بھی لائے ہیں، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے، پھر اپنی قربانی پیش کی، بعضوں نے جان کی، بعضوں نے مال کی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یہ لوگ ان سے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بلند مرتبہ ہے ان کا۔ حتی یہاجروا، جب تک کہ یہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، ہجرت کر کے آ جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر یہ لوگ اے مسلمانوں تم سے مدد مانگتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہمارے اوپر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر مشرک اور کافر جو قوم ہے اس سے تمہارا کوئی معاہدہ چل رہا ہے پہلے سے کہ ہمارے آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، صلح چل رہی ہے، تو پھر تم جنگ مت کرو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کفار ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں سے کفر اور اسلام کے سرحدیں الگ الگ کر دی گئی۔ اب کوئی مومن کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا، اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اب یہ رشتہ داریاں ختم کر دی گئی جو پہلے قائم تھیں، اب ایمان کی رشتہ داری، یہی رشتہ داری اصل قرار پائی۔ لہذا اگر کوئی بیٹا ہے اور باپ اس کا کافر ہے اور باپ مر جاتا ہے تو اس کی جو وراثت ہوگی وہ اس کے کافر بھائیوں میں بٹے گی، یہ مسلمان اس میں سے حصہ نہیں پائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسلمان کی جو وراثت ہوگی، اس کا کافر بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ، وہ اس کی وراثت نہیں پائے گا۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فی الارض فساد فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر زمین پر فتنہ پھیل جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ الفاظ دیکھیے آپ، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مہاجرین اور انصار۔ اس میں کسی کا استثناء تو نہیں ہے کہ آگے چل کر اللہ نے کہا کہ نہیں فلاں کو چھوڑ کر، سارے مہاجرین اور سارے انصار، ان سب کے بارے میں جتنے صحابہ ہیں سب کے سب شامل ہو گئے، اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ برحق سچے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ذرا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، سوچ کر دیکھیے کبھی، تاکہ آئندہ آنے والے لوگ صحابہ کرام کی غلطیاں نکال کر ان کے ایمان کے فیصلے نہ کرنے لگیں۔ اللہ ان کے ایمان کا فیصلہ اللہ نے خود کر دیا، وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، ہاں وہ لوگ جو بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا معکم، پھر تمہارے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے، فاولئک منکم، تو یہ بعد میں آنے والے صحابہ بھی انصار اور مہاجرین کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ درجے تو ان کے بلند ہیں، درجہ تو ان کا بلند ہے، جو مہاجرین کا درجہ ہے وہ انصار کا نہیں ہے، اور جو انصار کا درجہ ہے وہ بعد کے مومنین کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بحیثیت صحابہ ہونے کے اور اللہ کے محبوب اور مقرب ہونے کے، یہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں، لہذا بعد کے آنے والے صحابہ بھی اسی میں شامل کر دیے گئے، منکم، وہ بھی تم میں شامل کر دیے گئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور ایک جو حکم دیا گیا تھا پہلے
اللہ کے نبی نے جو مواخات قائم کیا تھا، یہ مہاجرین، یہ انصار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت سے، یہاں سے، کہ اب وہ پہلے کا حکم تھا جب ضرورت تھی اس کی، اب یہ حکم نہیں ہے۔ اب جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، مومن رشتہ دار، مسلمان رشتہ دار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ ایمان کی بنیاد پر جو مواخات قائم کی گئی تھی، اب اس کی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اللہ نے وراثت کے احکامات نازل فرما دیے کہ اب یہ بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، یہ ماں ہے، اب یہ وراثت کے حقدار ہوں گے۔ وہ دوست احباب جو پہلے بنا دیے گئے تھے کہ جو ہے وراثت ان کی ملے گی، وہ حکم منسوخ کر دیا گیا، وہ حکم ختم کر دیا گیا، وہ تھوڑے دنوں تک کے لیے تھا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے فیصلے کے لحاظ سے اب جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے وراثت میں حقدار ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین اور عمدہ طریقے سے خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ یہاں پر سورہ انفال ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سورۃ البراءہ ہے، سورہ توبہ ہے، وہ انشاءاللہ شروع ہوگی۔ سورہ توبہ بھی جو شروع ہوگی وہ اسی کا حصہ ہے، وہ مضمون اسی سے ملتا جلتا ہی ہے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔